الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائے، اس سے پیشتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت، الفت و مودت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے اس موضوع پر گفتگو ہوئی، کیا قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے؟ ایک قسط پر بیان ہو چکا ہے، انشاءاللہ آج اسی موضوع کی دوسری قسط ہوگی، اسی موضوع پر کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کلام کرنے، سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ جھوم جھم جگر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے موضوع منتخب پر جو گفتگو ہوئی، ان میں سے چند باتیں بتائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تو عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس سے چند باتیں نکلی تھی۔ پہلی بات، ہر نماز کے بعد دعا کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ اگر کہیں عذاب ہو رہا ہے قدم رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ پھر بھی امت کو تعلیم دینے کے واسطے عذاب قبر سے حضور نے پناہ مانگی، امت کو تعلیم دینا مقصد تھا۔ اب عذاب قبر کے حوالے سے چند احادیث اور دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک، پہلا حصہ صفحہ 264، حدیث نمبر 1270، جس کے راوی حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد خاص ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے ان کو بتایا۔ یہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے فرزند ہیں اور مجتہد صحابی ہیں، ان کی بڑی فضیلت۔ آخری وقت انہوں نے خلوت نشینی اختیار کر لی تھی، تنہائی میں رب کی عبادت کرتے تھے، بڑا مقام ان کا۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل قلیب پر مطلع ہوئے۔ اہل قلیب یعنی بدر میں جو کفار اور مشرکین مارے گئے تھے، حضور نے ان کے جسمان ناپاک کو اٹھا کر کنویں میں ڈلوا دیا تھا۔ اس کنویں میں ڈالا گیا تھا، اس کنویں کو قلیب کہا جاتا ہے، اور اہل قلیب سے مراد وہی کفار اور مشرکین ہیں جن کے بدن کو آقا علیہ السلام نے کنویں میں ڈلوایا تھا۔ کنویں میں ڈلوانے کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، اے قلیب والو، اے کفار و مشرکین کی لاشو، کیا تم نے وہ پا لیا جس کا تمہارے رب نے وعدہ تم سے کیا تھا؟ مر چکے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں،
آقا علیہ السلام نے کنویں میں ڈلوا دیا ہے، پھر بھی ان سے حضور فرما رہے ہیں کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ پا لیا کہ رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم کو عذاب دیا جائے گا وہ وعدہ تم کو مل گیا؟ تو صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا تدعو امواتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں، مردوں کو پکار رہے ہیں۔ وہ لوگ غور کریں جو کہتے ہیں مر گئے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، سنتے نہیں ہیں۔ ارے یہ مشرکین کے جسم ہیں، یہ کفار کے جسم ہے۔ آقا علیہ السلام نے عقیدہ کیا دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیب۔ آقا فرماتے ہیں یہ لوگ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن تمہارے سنے ہوئے کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، کفار اور مشرکین کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے ہیں۔ ارے وہ کفار اور مشرکین ہیں، اس لیے خالی سنتے ہیں جواب نہیں دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے اور سننے کے بعد جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے اللہ کے ولی اور مسلمان جسم کے درمیان اور کفار جو مر گئے ان کے معاملوں کے درمیان۔ یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں جواب نہیں دیتے ہیں، اللہ کے ولی سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ قلیم میں ڈلوایا تھا، موضوع سے کیا تعلق؟ قلیم میں ڈلوایا تھا آقا علیہ السلام نے، کنویں میں ڈلوایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں ڈلوایا تھا؟ وہاں پہ ڈلوا دیا، ڈلوانے کے بعد کیوں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو مل گیا؟ مطلب عذاب قبر برحق ہے، تو کیا تم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جس عذاب کا وعدہ پروردگار عالم نے فرمایا؟ تو یہی سے معلوم ہوا عذاب قبر برحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الترغیب و ترہیب کے ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، اسی قلیب کے پاس سے میں گزرا۔ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ قلیب کے پاس سے، کنویں کے پاس سے جب میں گزرا تو میں نے دیکھا ایک آدمی باہر نکلا ہے، چلا رہا ہے اے اللہ کے بندے میری مدد کر، اے اللہ کے بندے میری مدد کر۔ اسی کنویں سے نکلا ہے جس کنویں میں آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر میں جتنے کفار اور مشرکین مارے گئے تھے، جن کو پھینکا گیا تھا، اسی سے نکلا ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور نکلتا ہے، کوڑا ہے ہاتھ میں، دوڑا دوڑا کے مار رہا ہے، دوڑا دوڑا کے مار رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پورا منظر دیکھ رہے ہیں کہ دوڑا دوڑا کر مار رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص جو پہلے نکلا چلاتا ہوا اسی کنویں میں داخل ہو گیا، اور وہ جو دوسرا شخص کوڑا لے کر آیا وہ بھی کنویں کے اندر چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے حیران، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جانے کے بعد عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایسا ایسا معاملہ دیکھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ارے جس کو مارا جا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا دشمن ابو جہل ہے، اور جو مار رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ فرشتے ہیں جو اس کو سزا دینے کے لیے مقرر ہیں۔ اندازہ لگائیں عذاب قبر برحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نشاندہی فرما دی۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، یہ حدیث پاک کئی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ بخاری پہلا حصہ صفحہ 265، حدیث نمبر 1274، نسائی شریف پہلا حصہ صفحہ 288، السنن الکبریٰ دوسرا حصہ صفحہ 472 اور 473، جس کے راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، کوئی بھی ہو بڑا خوش نصیب ہے جو قبر میں رکھا جاتا ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ انشاءاللہ آگے موضوع بنائیں گے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ ڈالے کہ قبر میں رکھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا جو مٹی دینے کے ٹائم پہ تم لوگ پڑھتے ہو یہ غلط ہے۔ حالانکہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا جتنے معمول ہو، جتنا کام ہوتا ہے، سب قرآن احادیث سے ریلیٹڈ ہوا کرتا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم جو دعا پڑھتے ہو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھنا غلط ہے۔ یہ پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور اعتراض کرنے والا حدیث کا سمجھدار،
اس حدیث کے سمجھدار کو گوش گزار کرانا چاہتا ہوں میں کہ یہ حدیث سنیں مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، السنن والاحکام کے اندر بھی ہے، جس کے راوی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں لما وضعت ام کلثوم ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر، جب آقا علیہ السلام کی دختر نیک اختر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے بعد حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں پھر حضور نے بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دی۔ معلوم یہ ہوا آقا علیہ السلام نے مٹی دیتے وقت جو کلمات پڑھے تھے وہ کلمات یہی تھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور سنی وہی جو آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا ہو۔ تو اس دعا کا پڑھنا آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ، بس اسی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ یہ منہا خلقناکم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، تو بندہ کیسے کہہ سکتا ہے ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا؟ ہم نہیں جانتے کیسے کہہ سکتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے کہا ہم تو حضور کی نقل کرنے کے واسطے پیدا کیے گئے، آقا کی سنت پہ عمل کرنے کے واسطے پیدا کیے گئے۔ حضور نے کہا بس ہم کو کہنا، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہے مطلب کیا تو میں سمجھاتا ہوں، یہ حکایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنانا ہے۔ اے مرنے والے، اے قبر میں لیٹنے والے سن لے، میرا مولا تیرے ہی بارے میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم، اے قبر میں لیٹنے والے ہم نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں دوبارہ لے کر کے آئیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اے قبر میں لیٹنے والے سن لے، میرا مولا تیرے بارے ہی میں یہ فرماتا ہے۔ بس خالی خدا کا پیغام اس کو سناتے ہیں۔ تو بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، حدیث سنے بڑی شاندار اور ایمان تازہ کرے، وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، بولتے ہیں نا 3 سوال، قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3 سوال۔ اہل سنت تو مانتے ہیں کیونکہ ابو داؤد سے ثابت ہے، لیکن جو بخاری کا دامن پکڑ کے چلتے ہیں، میں ان بخار والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب والا تمہاری بخاری کے اندر کتنے سوال بتائے گئے؟ بخاری کے اندر کتنے سوال کا تذکرہ ہے؟ ارے ابو داؤد شریف کے اندر 3 سوال ہیں کہ پہلا سوال پروردگار عالم کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال دین کے بارے میں ہوگا، اور تیسرا سوال میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں ہوگا۔ 3 سوال ہوں گے، لیکن ذرا اگر بخاری کی رٹ لگاتے ہو تو ذرا بخاری کا تو حوالہ پڑھو کہ بخاری میں کتنے سوال کا تذکرہ ہے۔ سنیں حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جائے وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے ساتھی جانے لگے إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو وہ قبر میں لیٹا ہوا آدمی اپنے جانے والے ساتھیوں کی کھڑاؤں کی آواز کو سنتا ہے۔ نعال یعنی نالین جوتوں کو کہا جاتا ہے، چپلوں کو کہا جاتا ہے، ان چپلوں کی آواز کو سنتا ہے۔ تم کہتے ہو مر گئے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، ارے عام مردہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کا ساتھی جب لوٹ کر جاتا ہے تو لوٹنے کے قدموں کی آہٹ کو وہ سنتا ہے نا، اتنی سماعت اس کی تیز ہو گئی۔ اس کے بعد حضور فرماتے 2 فرشتے آتے ہیں، ان دونوں فرشتوں کیا کہا جاتا ہے؟ منکر نکیر، کیونکہ ڈراؤنے ہوتے ہیں، اجنبی سے ہوتے ہیں، اس لیے منکر نکیر۔ لیکن جو مومن کے پاس آتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں لیکن نام بدل جاتا ہے، کافر کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں اس لیے منکر نکیر، مومن کو جنت کا مژدہ سنانے کے لیے آتے ہیں اس لیے ان کو مبشر اور بشیر کہا جاتا ہے۔ جو مومن کے پاس آئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبشر اور بشیر، اور جو کافر کے پاس آئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر نکیر۔ دونوں فرشتے آ گئے، آنے کے بعد اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، فَيُقْعِدَانِهِ، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ ارے قبر میں جگہ بھی رہتی ہے، اتنی جگہ رہتی کہ آدمی کو بٹھا دیں، لیکن خدا کی قدرت دیکھو، ہر مردے کے واسطے قبر کو وسیع اور کشادہ فرماتا ہے، اتنا فرماتا ہے کہ بیٹھ سکے وہ اٹھ کر بیٹھ سکے۔ پھر پوچھتے ہیں 3 سوال والوں سنو،
اور جو ایک والے تو الحمدللہ ہمیشہ ہم تو کہتے سارا دار و مدار اسی پہ تو ہے. ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی سوال کا تذکرہ بخاری کے اندر کہ فرشتے پوچھتے ہیں مردے اب بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جن کو دنیا میں محمد کہا جاتا ہے. کیا کہتا تھا؟ ڈائریکٹ پہلا سوال. 3 سوال کا تذکرہ بخاری کے اندر 3 سوال کا تذکرہ. کس کا تذکرہ ہے؟ ایک سوال، وہ بھی کون سا؟ ارے حضور کا نام لے لو، اپنے اور پرائے کا فرق معلوم ہو جائے گا. جو دیوانہ ہوگا برجستہ درود پاک کے نغمے بلند کرے گا، اور جو اپنے آپ کو بہت کچھ کہلائے گا اس کی زبان پہ دیکھنا گانے کے لیے تو ہونٹ ہل جائیں گے لیکن درود کے لیے ٹس کے مس نہیں ہوتے، ٹس کے مس نہیں ہوتے. تو فرشتے اٹھاتے کہتے کیا کہتا تھا. قبر میں نہیں پوچھ رہے کیا کہتا ہے، کیا کہتا یہ نہیں پوچھ رہے، دنیا میں کیا کہتا تھا. تو ہم دیوانے تو وہاں برجستہ کہیں گے ہم تو یہی کہتے تھے ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کے بارے میرا امام ہم کو سنا کر گیا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی. ہم تو وہی کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم تو یہی کہیں گے کہ نبی ہیں اللہ کے، یہ اللہ کے بندے خاص ہیں. لیکن وہاں پہ کہنا جناب تم کہ یہ وہ ہیں جن کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. ماشاء اللہ کہنا وہاں پر کہ یہ وہ ہیں جو ہماری طرح ہیں. ارے تمہاری طرح کیسے جناب؟ تمہارے بارے میں قبر میں سوال نہیں ہوتا، تمہارے بارے میں قبر میں سوال نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کے بارے میں سوال ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کی شان وہ ہے کہ بریلی کا امام بتا رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی یہ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات. تو پوچھتے ہیں کیا کہتا تھا. یہاں جھوٹ نہیں بول سکتا، دنیا میں کیا کہتا تھا. اب دیوانہ تو کھڑا ہو جائے گا. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، تو مومن کہے گا فَيَقُولُ، کہے گا کیا؟ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے خاص پیغمبر اور اس کے بندے ہیں. اس سے کہا جائے گا تو نے تو ایک ہی جواب خالی حضور کے بارے میں صحیح جواب دے دیا. بخاری کہتی ہے جواب دے دیا. تو کیا فرشتے کہتے معلوم؟ کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار، جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. اللہ اکبر، جواب صحیح دیا. جہنم میں ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے، دکھایا جاتا ہے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. جہنم کہاں ہے کسی کو پتا نہیں. ایک حدیث میں آیا کہ سمندر کے نیچے، اور مختلف روایتیں الگ الگ. تو قبر میں مالیگاؤں میں انتقال ہوا، قبر میں جہنم اس کو دکھایا جاتا ہے. ابے مرنے کے بعد آنکھیں کتنی پاورفل ہو گئی اس کی. جہنم کا ٹھکانہ دکھایا گیا اور کہا جاتا ہے قد ابدلک اللہ بہ مقعدک من الجنہ. ارے تو نے جواب ایسا دے دیا کہ جو ٹھکانہ تیرا جہنم میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس ٹھکانے کو جنت کے ٹھکانے میں تبدیل فرما دیا. جنتی ٹھکانہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اندازہ لگائیں آپ حضور کے بارے میں خالی اتنا کہیں آپ رسول ہیں اللہ کے بندے خاص ہیں تو بیڑا پار ہو جائے. لیکن وہاں پہ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، تو دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے. جہنم کے بھی ٹھکانے کو دیکھتا ہے مردہ، اور جنت والے کو بھی دیکھتا ہے. اچھا جنت کی کھڑکی کھل گئی، خوشبو آئے کہ نہیں آئے؟ ارے بول دو یار، آئی خوشبو؟ ٹھنڈی ہوا لگے گی نہیں لگی؟ لگی. لیکن جنت کی کھڑکی کھلی تب ہے نا، جنت کی کھڑکی کھلی تب. اسی لیے میرا امام بریلی کا تاجدار ایک مسئلہ لکھتا ہے فتاوی رضویہ میں. مسئلہ یہ بتاتا ہے کہ قبر پہ عطر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے تمہارے عطر میں کیا خوشبو جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی کھڑکی کھول کر خوشبو عطا فرمائی ہے. میرے امام نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اس کے بعد انہو یفسح لہ فی قبرہ، اس کی قبر میں کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے. چھوٹی سی قبر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قبر کو کشادہ کر دیتا ہے. لیکن رہا معاملہ منافق کا اور رہا کافر کا. منافق تو آپ جانتے ہیں نا، دنیا میں خوب کلمہ پڑھتا ہو. دنیا میں کیا پڑھتا ہو؟ ارے زور سے بولو یار. خوب کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دنیا میں کلمہ پڑھتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما هم بمؤمنین.
یہ فراڈی میں ایمان والا نہیں ہے، خالی اوپر زبانی کہتا تھا، سنیوں کے سامنے آتا تو دکھانے کے لیے درود پاتا تھا، ڈر کے مارے درود پاتا تھا، ارے دل سے درود نہیں پاتا تھا۔ ارے دیوانہ وہ ہوتا ہے جو دل سے محبت کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات پر دل سے محبت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے۔ تو منافق اور کافر، اس سے کہا جاتا ہے جناب ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا دنیا میں ان شخصیت کے بارے میں، ان شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اور قبر میں حضور کی زیارت ہوتی ہے، یاد رکھنا، قبر میں کس کی زیارت ہوتی ہے؟ دیوانہ دنیا میں تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ایمان رکھتا ہے تو ضرور قبر میں دیکھے گا، قبر میں دیکھے گا۔ حدیث میں آیا اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور کا جلوہ نظر نہیں آتا، ابے تو اندھے کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ اندھے کو نہیں دکھائی دیتا، حضور کا رخ انور پیش ہوگا، آقا کی ذات موجود ہوگی۔ اب منافق سے کہا جائے گا، کافر سے کہا جائے گا کیا کہتا تھا؟ تو یہ منافق پکارے گا، کہے گا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، اقول ما یقول الناس، ارے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ غیب کی خبر نہیں ہے معاذ اللہ، میں بھی ان کے طریقے پہ چل پڑا، ہاں غیب کی خبر نہیں ہے، لوگ کہتے تھے ہماری طرح ہے، میں کہہ بیٹھا ہماری طرح ہے معاذ اللہ، حاضر و ناظر نہیں، میں بھی کہہ بیٹھا، ارے لوگ جو کہتے تھے وہ کہتا تھا ان کے بارے میں۔ تو فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے، لوگوں کے طریقے پہ چلا، عقل نہیں تھی تیرے پاس۔ فرشتے اس وقت کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، تو نے نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ جانا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ ضَرَبَ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، حضور فرماتے میرے بارے میں پہچانے گا نہیں، بولے گا ہائے جو کہتے تھے لوگ میں نے وہ کہہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے، لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے۔ قبر میں نہ مار رہے ہیں، یہ عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ماریں گے کہ چیخ پڑے گا، فیصیح الصیحہ، بہت بلند آواز سے چیخے گا، یسمعها من یلیہ غیر الثقلین، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس کی چیخ کی آواز سنے گی، ساری مخلوق سنتی ہے لیکن انسان اور جنات نہیں سنتے ہیں، یہ عذاب قبر ہی تو ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ آپ، حضور نے جب یہ فرمایا تھا تو وہ زمانہ منافقوں کا زمانہ تھا نا، بولے نا منافق تھے نا، اچھا منافق نے حضور کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا نا، ارے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے اے اللہ کے رسول ہیں، سورہ منافقین اٹھا کے دیکھے، قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹے ہیں یہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں، دیکھا پھر بھی قبر میں نہیں پہچانا، سمجھنا، دیکھا پھر بھی قبر میں نہیں پہچانا، لیکن ایک دیوانہ ہے جس نے دنیا میں نہیں دیکھا قبر میں پہچانا۔ تو پہچان کی ضرورت، پہچان کی کسوٹی کیا کہ بندہ کیسے پہچانے گا کہ یہ ہمارے نبی ہیں؟ ارے ان کے واسطے قبر میں مرنے کو آیا، قبر میں لیٹنے کو آیا، تو جواب ملے گا منافقین کے پاس ادب اور تعظیم مفقود رہی، حضور سے محبت مفقود رہی، اس لیے دیکھنے کے باوجود نہیں پہچان سکے، اور دنیا میں جو دیوانہ رہا وہ بڑی محبت کرتا رہا، قبر میں گیا دنیا میں نہیں دیکھا تھا، لیکن قبر میں جانے کے بعد آنکھوں کو عبادت کرا رہا ہے، آنکھوں کی عبادت کرا رہا ہے، کیوں؟ دنیا میں نہیں دیکھا، قبر میں پہچان لیا، یہ ایمان اور تعظیم کا نتیجہ ہے۔ ایک حدیث اور سنیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے تینوں، اب اس میں آ جائیے تینوں سوال۔ تو بخاری کے اندر کتنے سوال ہیں؟ تھوڑا زور سے بولے اس کو، بخاری والے کو لٹک جائے آپ کے 3 سوال، بولنا مت ورنہ مسئلے میں آ جائے گا۔ ابو داؤد میں 3 سوال ہیں، بخاری کے اندر کتنے سوال؟ 1 سوال، کس کے بارے میں ہے؟ ارے جن کے واسطے دنیا بنی ہے نا، کسوٹی تو وہی ہے نا۔ اب 3 سوال ابو داؤد شریف کے اندر، وہ سنیں، اس میں تو اور زیادہ زبردست باتیں ملتی ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 فرشتے آتے ہیں مردے کے پاس، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون؟ کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ پڑے ہیں،
تو رب کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ پہلے یہ تو بتا، تیرا رب کون؟ تو کہے گا بندہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ارے توحید اللہ کو ایک ماننے والے تو بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ذرا آگے تو بول، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہودی ہے، نصرانی ہے، کیا ہے؟ کہ اسلام ہے؟ کیا ہے تیرا دین؟ تو بردستہ کہے گا دین الاسلام۔ کہا جائے گا اسلام میں 73 ہے، کس میں سے ہے تو؟ اسلام میں 73 ہے، کس میں سے ہے تو؟ بولتے نا سب صحیح۔ ابے جب ہمارے گھر میں جھگڑا ہو جائے دو آدمی کا تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، تو یہاں اسلام میں اگر اختلاف ہو جائے تو سب کیسے صحیح ہو جائیں گے؟ سب صحیح کہنے والا گڑبڑ کہہ رہا ہے، جھوٹا آدمی ہے یہ، سب صحیح ہو ہی نہیں سکتے۔ تو 73 ہے تو کن میں سے؟ ذرا بتا تو صحیح۔ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ارے وہ شخصیت کیا ہیں جو تمہارے درمیان مبعوث کی گئی، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو وہاں پر تو دیوانہ برجستہ کہے گا ہو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تب فرشتے کہیں گے وما یدری، کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہے؟ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی کتاب میں نے پڑھا، اور جیسے ہی پڑھا میں بغیر چوچرا کے ایمان لے آیا، بغیر چوچرا کے میں ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہی جواب دیا اس نے تینوں سوالوں کا جواب، بولتے دنیا دارالعمل ہے۔ میں بھی کہتا ہوں دارالعمل تو دنیا ہے، لیکن اصل امتحان تو قبر میں ہے۔ اصل امتحان کہاں ہے؟ قبر میں ہے۔ اسی لیے تو یہ شیطان ہمیشہ گڑبڑ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ انسان فیل ہو جائے، اسی لیے امتحان حال میں کوشش یہ کرتا ہے کہ جو نیچے میرا دوست گیا ہے، بھائی گیا ہے، وہ ورغلائے، اس لیے آسان نہیں کہنے دیتا۔ یہ شیطان بڑا رینجر ہے، اپنے بھائی کو موقع دینے کے واسطے بولتا ہے آسان غلط، لیکن سننے کہتا ہے تیرا بھائی نیچے آیا تو اوپر آیا انسان کو فیل کرانے کے واسطے، لیکن جب تک دم میں دم ہے اس مسلمان کو فیل نہیں ہونے دینا ہے، اس کو کامیاب کرانا ہے۔ اس لیے کھڑے ہو کے آسان پکارا، اوپر والا بھی بھاگا نیچے والا بھی بھاگا، سمجھے نا، کامیاب کرانے کے لیے آسان۔ بہرحال جب وہ تینوں سوال کا جواب دیتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، جواب دیا قبر میں، آسمان میں پکارنے والا پکارتا ہے، فوراً لفظ فایا فاتعقیبیہ بلا تراخی۔ گرامر تو آپ لوگ سمجھیں گے نہیں، پھر اتنا سمجھ لیں کہ فوراً کے لیے آتا ہے، کوئی جسٹ فوراً، یہ بولا یہ ہوا۔ تو قبر میں سوال کے جوابات اس نے دیے، فوراً آسمان پہ ندا۔ معلوم کیا ہوا کہ قبر میں پردہ ہے لیکن فرشتوں کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ فوراً آسمان میں ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے ان صدق عبدی، تو وہ ندا جب ہوتی ہے تو ندا کرنے والا فرشتہ نہیں ہوتا بلکہ پروردگار عالم خود ندا کرتا ہے ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے تینوں سوال کے جواب دیے، بالکل صحیح جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتا ہے، اس کے بعد فرماتا ہے افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ، میرے بندے کے واسطے جنت کا بچھونا بچھا دو قبر میں۔ کیا بچھا دو؟ جنت کا بچھونا بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، کفن میں لپیٹ کے لٹایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں اس کو جنتی کپڑا پہنا دو، ہے نا، جنتی بستر بھی مل گیا اور جنتی کپڑا بھی مل گیا۔ وَافْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا ایک دروازہ کھول دو، جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ دنیا میں تو نہیں دیکھی جنت، لیکن جہاں بھی مرا قبر میں گیا جنت کا دروازہ کھل گیا، جنت کا دروازہ کھلا۔ وَيُفْتَحْ، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فَيَأْتِيهِ مِن رَيْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، حضور فرماتے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ ارے دنیا تو سمجھتی خالی خوشبو آتی ہے اس کو فیضیاب کرنے کے لیے، لیکن مجھ سے سنو آپ میرا عقیدہ کیا کہتا ہے، خوشبو معطر کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں، بلکہ اب اس مومن کا یہ مقام ہو گیا کہ جنت کی خوشبو اس کے قدموں کا بوسہ لینے کے واسطے آتی ہے نا، اس کے مشام جاں کا بوسہ لینے کے واسطے آتی، اس کے جسم کا بوسہ لینے کے واسطے آتی۔
اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے اس کے لیے حد نظر تک قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. جہاں تک نظر جائے قبر کیا ہوتی ہے؟ ایک سوال، وہاں راستہ بند ہے، قبر میں راستہ کیا ہے؟ بند ہے نا. دروازہ آپ کھول دیے گڑھا تو ادھر بھی مٹی ادھر بھی مٹی، کہاں نظریں جائیں گی؟ بہت زیادہ، ایک بالش. سمجھنا ہماری بات کو، کتنی جائے گی نظر؟ ایک بالش جائے گی، کیونکہ چاروں طرف تو مٹی ہے یار. اور حضور نے فرمایا جہاں تک نظر جائے گی کشادہ کر دی جائے گی قبر. غور کرتے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یار قبر میں تو انسان پہ کفن بھی لپٹا رہتا ہے، کہاں دیکھے گا؟ اور کم تو قبر کہاں تک کشادہ کی جاتی ہے؟ تو دنیا میں ہم نے دیکھا، اس کا مطلب دنیا میں کہ جہاں تک بندہ دیکھتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حساب سے قبر کو کشادہ فرما دے گا، اس حساب سے قبر کو کشادہ فرما دے گا. اب میں بتاتا ہوں، بیٹھے آپ یہاں پہ، آسمان دیکھو، بیٹھو یہاں پہ، کس کو دیکھو آپ؟ آسمان. اور آسمان زمین سے لے کے آسمان تک کی جو مسافت ہے 5000 سال کے برابر مسافت ہے. یعنی آدمی سفر کرے تو کتنے سال؟ 5000. اب آسمان کو دیکھو مدینے کو ملاؤ، آسمان کو دیکھو مدینے کو ملاؤ تو معلوم یہ ہوگا آسمان بہت دور ہے لیکن مدینہ تو بڑا قریب ہے. مدینہ بڑا قریب، تو اشارہ یہ مل رہا ہے کہ مومن قبر میں لیٹا ہوتا ہے لیکن قبر میں لیٹے لیٹے مدینے کی زیارت کرتا رہتا ہے نا. قبر جہاں تک نظر جاتی ہے کشادہ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد حضور فرماتے وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ. رہ گیا کافر تو حضور نے اس کی موت کا تذکرہ کیا. قبر کا حصہ جنت کا حصہ ہوا کہ نہیں؟ اب بولیں آپ، جہاں جنتی سامان ہوتا ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے. جہاں جنتی سامان ہوتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. حجر اسود جنت سے آئے، کہا دعا کر لو قبول ہو جائے گی. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جنتی پھل آ گئے، کہا دعا کر لو قبول ہو جائے گی. تو ایک مومن کی قبر جنت کا حصہ بن گئی. ریاض الجنہ میں گئے، ریاض الجنہ میں گئے، جانے کے بعد نماز پڑھے، دعا کر لو دعا قبول ہو جائے گی. ارے جناب وہ بھی ریاض الجنہ ہے، جنت کا حصہ. مومن کی قبر بھی جنت کا حصہ ہے اور وہاں پر بھی دعا کیا ہوگی؟ اب قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب ایک اور نتیجہ نکالتا ہوں. ایک موضوع بہت پہلے لیا تھا میں نے، احترام قبور مسلمین. اب بتاؤ جنت کا وہ حصہ ہو گیا تو جنت کے حصے میں بے ادبی کرنا کیسا؟ ورنہ یہ لوگ جواب دے کہ ریاض الجنہ میں کیا کریں گے. ٹھیک ہے. کافر کی موت کا تذکرہ حضور نے کیا تو فرماتے ہیں وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. کافر کی روح کو اس کی جسم میں ڈالا جاتا ہے. لو، کافر کی روح کو کہاں ڈالا جاتا ہے؟ اس کے جسم میں ڈالا جاتا ہے قبر میں. پھر اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، مر کر مٹی میں مل گئے. ارے گدھو تھوڑا غور تو کرو، کافر کی روح آ رہی ہے واپس، کافر کی روح واپس آ رہی اس کے جسم میں. جب کافر کی روح واپس آ گئی تو مومن تو اللہ کا پیارا ہوتا ہے. وَلَعَبْدٌ خَيْرٌ مُؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن عَبْدٍ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن بندہ مشرک بندے سے بہتر ہے، اگرچہ کافر تم کو اچھا لگتا ہو. لیکن بہتر کون ہے؟ جب مومن بہتر ہوا، کافر کی روح آ گئی واپس تو مومن کی تو بدرجہ اولا واپس آئے گی، ہے نا. آتے آنا کے بعد اٹھانے کے بعد سوال کرتے ہیں تینوں. پہلے سوال میں کہتے ہیں تمہارا رب کون؟ تو دنیا میں منافق کہتا رہا سب کچھ، لیکن قبر میں کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس. پھر دوسرا سوال کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. تیسرا سوال کہا لا ادری. اب آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرے گا، ارے جھٹا ہے، یہ جھٹا ہے، سب جانتا ہے لیکن دنیا میں نہیں بولا تھا، دنیا میں نہیں مانا تھا، اس لیے قبر میں نہیں مان پا رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے یہ. جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنم کا کپڑا پہناؤ. فافرشوا من النار والبسوہ من النار. جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنم کا کپڑا پہناؤ. اور وَافْتَحُوا بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو. اب بتاؤ عذاب قبر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے عذاب قبر میں ہی انسان اگر گنہگار اور کافر رہا تو قبر میں ہی اس کو جہنم کی لپٹیں اپنے آگوش میں لینا شروع کر دیتی ہیں، جلانا شروع کر دیتی ہیں.
پھر فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی حرارت، گرمی اور اس کی بعد سموم گرم ہوا اس کو آتی ہے اور چماٹ مار کے جاتی ہے، چماٹ مار کے جاتی ہے۔ وَيُضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، اور قبر اس کے اوپر تنگ ہوتی ہے، ایسے تنگ ہوتی ہے، بہت چوڑی کھودے تھے، ایسے تنگ ہوتی ہے، لپیٹتی ہے، یہاں تک کہ ایک طرف کی ہڈی دوسری طرف چلی جاتی ہے، اضلاع، پسلیاں کہتے ہیں، ایک طرف کی پسلی دوسری طرف، یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ قبر کا عذاب ہی تو ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جس کے پاس آنکھ بھی نہیں اور جس کے پاس کان بھی نہیں۔ آنکھ ہوگی تو آدمی دیکھے گا تو شفقت کرتا ہے، صحیح ہے نا، اور نہیں دیکھے گا تو ٹینشن نہیں ہوگا، ہے نا، اور کان ہوں گے تو سنے گا آدمی، مدد کرے گا، اور کان نہیں ہوں گے تو ٹینشن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کانا اور بہرا فرشتہ متعین فرماتا ہے، مَعَهُ مَرْزُبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اس کے ساتھ ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، لَوْ ضَرَبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا، اگر اس ہتھوڑے سے پہاڑ پر مار دے تو یہ پہاڑ چکنا چور ہو کر مٹی ہو جائے، یہ پہاڑ چکنا چور ہو کر مٹی ہو جائے۔ فَضَرَبَهُ بِهَا ضَرَبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو اس سے فرشتہ ایک زوردار مارتا ہے اور قبر میں لیٹا کافر چلاتا ہے، مشرق اور مغرب کی تمام مخلوق سنتی ہے، نہیں سنتے تو انسان اور جنات نہیں سنتے، یہی تو عذاب قبر ہے۔ یہ کوڑا چلتا رہے گا سلسلہ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں اور آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، ترمذی، دارمی، مشکات کی حدیث پاک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تَنِّينًا، اللہ تبارک و تعالی کافر کے اوپر قبر کے اندر، اس کی قبر میں 99 اژدہے متعین فرماتا ہے۔ کتنے اژدہے؟ اب بولو نا بھائی، کتنے؟ 99۔ یاد رکھو، ایک اگر اژدہا کا چھوٹا سا سانپ کا بچہ آ جائے، کاکروچ آ جائے تو بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، چوہا آ جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ 99 اژدہے قبر میں آئیں گے، وہ چھوٹی سی قبر جہاں سے انسان بھاگ نہ پائے، وہ بھی اندھیرا، اندھیرے میں آدمی ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو سانپ کے اوپر پیر پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی زہریلے جانور کے اوپر پیر پڑ جائے۔ تو اس قبر کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 99 اژدہوں کو متعین فرمائے گا، تنحسہ وتلغہ حتی تقوم الساعہ، اسے نوچتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، یعنی قیامت تک مسلسل وہ 99 اژدہے اس کافر کی بدن کو نوچتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے۔ ارے نوچنا اور کاٹنا قبر کے اندر، یہی تو عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو قبر میں عذاب ہوگا، حتی لو ان تنین منہا نفخ فی الارض ما انبتت خضرا، حضور فرماتے ہیں 99 اژدہے کوئی معمولی نہیں ہوں گے، کوئی معمولی اژدہا نہیں ہوگا کوئی بھی۔ اگر ان میں کا کوئی اژدہا زمین پر پھونک دے، زمین کتنی بڑی ہے پہلے غور کرو آپ، بہت بڑی زمین ہے، حضور فرماتے ہیں پھر زمین الگ الگ بر ہیں، خشکی کے علاقے ہیں، یہ بر ایشیا، بر صغیر، کیا کہتے ہیں افریقہ، یہ سب الگ الگ بر۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں اس ایک اژدہے کے بارے میں، اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونک دے، خالی پھونک دے، ما انبتت خضرا، تو پوری زمین پر کہیں بھی سبزہ نہ ہوگے، کوئی سبزہ نہ ہوگے، اتنا زہریلا اژدہا ہوگا ایک اژدہا کا یہ عالم۔ تو 99 اژدہے اللہ تعالیٰ قبر مسلط فرمائے گا، وہ نوچتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، بڑا سخت عذاب قبر کے اندر ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں اور آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا السنن والاحکام تیسرا حصہ صفحہ 199 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى ما فسح له في قبره فيقول دعونی ابشر اہلی فیقال له اسکن، ایک مومن بندہ جب ہوگا تو مومن کے لیے قبر کشادہ ہوگی، جب مومن کے لیے قبر کشادہ ہو جائے گی تو بڑا خوش ہوگا، بڑا خوش ہوگا، اور خوش ہو کر فرشتوں سے کیا کہے گا معلوم؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب مومن دیکھے گا کہ اس کی قبر کشادہ ہو گئی
تو فرشتوں سے کہے گا دعونی ابشر علی، ارے مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو بشارت دے دوں کہ میں اچھی حالت میں ہوں، میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں۔ تو فرشتے کہتے کہاں جا رہا ہے؟ اسکل، ارے ٹھہر جا، یہ تو جنت کا مقام ہے تیرا، ہے نا۔ تو مومن کے واسطے کشادہ ہے اور آسانی ہے، اس کے برعکس کفار کے واسطے تنگی ہوگی اور پریشانی کا ذریعہ قبر کے اندر ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں اور آیا جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ المیت یعذب فی قبرہ بیمانی حالہ، کبھی کبھی جو ہے نا گھر والے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے انتقال پر چلاتے ہیں، ہے نا، رو رو خوب گھر میں ہوتا ہے۔ اب تو جہالت جہاں پہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ گھر والے اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھ کے بخشیں گے اس میں فائدہ زیادہ ہے، روئیں گے تو فائدہ نہیں نقصان ہے۔ ہاں اگر آواز نہ نکلے، آنکھوں سے آنسو بہہ جائے تو کوئی خرابی نہیں، آنکھوں سے آنسو خود بہتے ہیں تو کوئی خرابی نہیں، آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس سبب سے کہ اس کے گھر والے اس کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر رو رہے ہیں۔ تو رونے سے مراد بھائی چلا چلا کر رونا، جب بندہ گھر میں چلا چلا کر روتا ہے، گھر والے روتے تو قبر میں مرحوم کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ ایسے ہی آخری حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان احدکم اذا مات، جب تم میں کا کوئی آدمی انتقال کر جائے، موت آ جائے کسی کو، تو عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، مر گیا قبر میں لٹایا گیا، چاہے نہیں لٹایا گیا، مطلق آیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کہیں پہ بھی ہو، مر گیا، مرنے کے بعد صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو ٹھکانہ بھی جنت کا پیش کیا جاتا ہے، جنتی تھا ٹھکانہ جنت کا پیش کیا گیا۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر جہنمی تھا تو جہنم کے ٹھکانے کو پیش کیا گیا۔ اور جب ٹھکانے پیش کیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے بندے یہ تیرا مقام ٹھکانہ ہے جو قیامت تک تیری پاس پیش کیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ محشر میں تجھے اٹھا لے گا۔ تو قبر کے اوپر اس کا ٹھکانہ جہنم کا یا جنت کا پیش کیا جاتا ہے، جہنم کا پیش کیا گیا تو عذاب ہے کہ نہیں ہے، اسی کو تو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچنے کی تدبیر عطا فرمائے اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں ایک توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آخری بات میسج کے طور پہ، قبر کا عذاب برحق ہے کہ نہیں؟ اتنی باتیں سن لیے، تو قبر میں بچے کیسے؟ قبر میں بچے کیسے؟ ایمان لانے کے بعد قبر میں اگر عذاب سے بچنا ہے، بچیں گے تو اللہ کے فضل سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقے عطا فرمائے، ان طریقوں میں سے خالی ایک طریقہ اپنائیں، آپ کوشش کریں کم سے کم ایک، اور زیادہ ہو جائے تو کیا کہنا، سونے پہ سہاگا۔ وہ ایک طریقہ کیا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ تو نماز کے پابند بنیں، پوری نماز ابھی بھی پڑھ کے جائیں اور پنجگانہ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔